بڑی پیاری بات کی ہے کسی نے، سنا ذرا۔ کچے بندے کنا دے، کچے بندے کنا دے، آکھے لا کے رنا دے، چولی پاس سیاپیاں نو مگروں لا کے ماپیاں نو، چھڑ جاندے نے رڑیاں چے لعنت ایسے پڑیاں تے۔ باپ بیٹھا سین بیٹھ کے چائے شائے پی رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، تو بیٹے کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو جی آپ نے زندگی گزار دی ہے، آپ میرے آئیڈیل ہو، میرے ہیرو ہو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں اس سوال کو لے کے۔ باپ کہتا ہے پوچھو بیٹا کیا سوال ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو جی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اچھے شوہر میں کیا نشانی ہونی چاہیے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں اچھا شوہر ثابت ہوا ہوں کہ نہیں؟ تو باپ نے چائے چسکی لگائی ہے، ہنستے ہوئے کہتا ہے بیٹا یہ سوال تو تمہاری بیوی سے ریلیٹڈ ہے، بہتر ہے کہ اپنی بیوی سے پوچھو جا کے۔ کہتا ہے نہیں، اگر بیوی سے پوچھا نا تو سمجھو گئی بھینس پانی میں، وہ تو کہے گی میں تو لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میری قسمت پھوٹ گئی، اتنے اچھے جو رشتے آئے تھے میں کہاں پھنس گئی، میرے نصیب بھی خراب ہے، پتہ نہیں میری قسمت میں تم ہی لکھے تھے، وہ تو لے کے بیٹھ جائے گی دکھڑے سارے۔ تو باپ ہنس کے کہتا ہے تو پھر جو تمہارے جاننے والے تھے، قریبی تھے، جن کے ساتھ پڑھے ہو، جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھو۔ لڑکا کہتا ہے میں نے 100 سے اوپر لوگوں سے پوچھا ہے، کسی کا بھی جواب تسلی بخش نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ کے دیکھتا ہوں۔ باپ کہتا ہے میرا تجربہ تو بڑا سمپل سا ہے اور میرا جواب بھی بڑا سمپل ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے وہی بتا دیں۔ باپ کہتا ہے دیکھو بیٹا، تم اگر تمہاری بہن جوان ہے، تمہاری بیٹی جوان ہے، تم اپنے لیے بہن کے لیے بہنوئی ڈھونڈتے ہو، بیٹی کے لیے جوائی ڈھونڈتے ہو، اور سوچتے ہو کہ اس میں کوالٹی جیسی تم میں کوالٹی ہیں ویسی کوالٹی تمہارے بہنوئی میں ہو، تمہارے داماد میں ہو، تو سمجھو کہ تم پرفیکٹ شوہر ہو۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، اچھے شوہر ہو۔ اگر تم اپنے بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہو، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہو، اور سوچتے ہو کہ تم سے اچھا ہو، تم سے اچھی کوالٹیاں ہوں، پیسے کے لحاظ سے نہیں، تعلیم کے لحاظ سے نہیں، جو اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا تو اپنی خوبیاں گن، خامیاں گننے کے لیے لوگ ہیں نا، رکھنا ہے تو قدم آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لوگ ہیں نا، تو تم اپنی خوبیاں اس کے برابر ہوں، تمہارے داماد میں سوچو کہ اتنی خوبیاں ہیں جتنی تمہارے میں خوبیاں، اتنی تمہارے داماد میں خوبیاں ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ تم اچھے شوہر ہو۔ اگر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے میں بہت کمی ہے۔ وہ لڑکے کو سوال بڑا اچھا لگا، بابا کا جو جواب دیا نا باپ نے، وہ دل کو لگ گیا۔ تو یہ جو ویڈیو نا آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم لوگ نا بیویوں سے گلہ تو کرتے ہیں، اچھی بیوی نہیں ملی، ہر وقت بولتی رہتی ہے، فرمائش کرتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، کوستی رہتی ہے، اپنے میکے میں جانے کو تیار رہتی ہے ہر وقت، لیکن آخر وہ وجہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو اپنا پن نہیں ملا۔ تو ہم لوگ، ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب گزرا نا، گزرا تو نہیں ابھی ہے، چل رہا ہے ابھی تو، شہباز شریف، وہ کہتا ہے اپنی منزل ڈانگ پھیرو۔ ہم کو ضرورت ہے اپنی منزل ڈانگ پھیرنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی۔ اچھے شوہر کی نا اس سے اچھی مثال اس جو لڑکے کے باپ نے دیا نا، میرے نہیں خیال اس سے کوئی اچھی مثال ہو۔ جس طرح شوہر کے بارے میں سوال کیا، اسی طرح ایک بندے نے سوال کیا مفتی صاحب سے کہ ابھی جو رمضان گزرا ہے، ہمیں روزے رکھے ہیں، دعائیں کی ہیں، عبادت کی ہیں، تراویحیں پڑھتے رہے ہیں، رات کو جاگتے رہے ہیں، تہجد پڑھتے رہے ہیں، ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ ہمارے جو ان سے روزے قبول ہو گئے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، ہماری نمازیں قبول ہو چکی ہیں؟ تو مولوی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، سنیے گا آپ کو بھی اس پہ نا رشک آئے گا جواب پہ۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر آپ کی دعائیں کنٹینیو رہتی ہیں، آپ کے روزے جو 6 روزے شوال کے رکھتے ہیں، اس کے بعد جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، یا جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، یا عبادت کرتے رہتے ہیں، تہجد پڑھتے رہتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، ورنہ دوبارہ آپ کے منہ پہ مار دی گئی ہیں۔ صرف مسلمان رمضان کے لیے نہیں ہے، نمازیں صرف جو روزہ رمضان کے لیے ہیں، قرآن پاک صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو اتنے اوپر رکھ دیا نا جہاں پہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ ویسے ہم قرآن پاک کا اتنا احترام کرتے ہیں نا، وہ پیچھے رہا قرآن پاک کو، نہیں ہٹاؤ قرآن پاک کو، بھائی اوپر رکھ دو، پیچھے نہ ہو، نظر بھی نہ آئے، ہم کو دکھے بھی نہ۔ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ، تو کیا ہی کیا، قرآن پاک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہم نے۔ یہ دو واقعہ آپ کے سامنے میں رکھے ہیں، آپ بتائیے گا، آپ انصاف کیجیے گا، کیا دونوں واقعے میں جو مثال ایک باپ نے دی ہے اچھے شوہر کی، اور ایک مثال مفتی صاحب نے دی ہے نمازوں کی، ہمارے روزوں کی، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے؟ کیا ہم نے غلط بیانی کی ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنا جواب لازمی دیجیے گا۔
دعا میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.